آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعضوں کا بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو۔ اچھا، ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں، تو آپ نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا عجیب سا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے۔ آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس، حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب۔ وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ آپ نے کہا چلو سچ۔ ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے مل کے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے، آپ کو سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب دوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کیسے ایسا اس کا جواب نہیں دیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا، میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ آپ میرے سامنے سے کب گزرے، میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے؟ اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا، ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا، تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، تو نوکری کا کیا ہوگا، دنیا کی پرابلمز، یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام، گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے، اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں، اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کو کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ویسے کبھی سوچیں اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی، میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے، دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا، میری آنکھ کھل گئی، مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو، پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو، دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں، مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں، اور اسی آنسوؤں کے ساتھ میری رات گزری ہو۔ کیا کبھی کوئی ایسی رات، کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا، کاش میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ کرے ہماری تخلیے بھی، ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں، اس طرح کی محفل ہو، کوئی نعت خواہ نعت پڑھے اور اس کے رسول والی نعت پڑھ لے تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو، مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں، میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں۔ یقین کریں یہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے، اس کی چاشنی ہی اور ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے، اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا، میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا، کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر، یعنی کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی، بندہ بخشا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟
آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا. آپ تو نہیں پوچھ سکے نا, میں نے پوچھ لیا. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے, اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا, ان کے بعد جواب بھی ہوگا. جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا اور جواب بھی ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں یا اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان. اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی, کتنا علم دین کا شوق تھا, کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے. خوشی سے جھوم اٹھے, کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے. کیا کمال آپ نے کر دیا ہے, اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں, جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں, مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے, نجات کیسے ہوگی. اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے, میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں. سنو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات هذا الامر, یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی له نجات, فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں, یعنی کلمہ طیبہ جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے. آئے ہائے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا, ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا, ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلی بات کہ روز قیامت نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے, اب ذرا غور سے سنیے گا, عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے. کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے کام کر لے, پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے, دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے, ہر بے گھر کو گھر بنا دے, ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے, جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے, اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں. اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ دار و مدار کیا ہے, وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا. تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے, وہ ایمان پر ہے. اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے, کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں, بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو, تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے. میں نے کہا نا بارے شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا, ہمیں اپنے عقیدے کو پتا ہو, ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا. اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. فرمایا اور بے شک اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا. تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے, ایمان, نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا. جس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے, اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے, کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقامہ لفرقۃ السنۃ والجماعہ, یعنی جو ایمان لائے, نیک اعمال کرے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے, اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے, عقیدے کی اہمیت کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے, ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایمان سنبھال کر, ایمان بچا کر قبر میں جانا, یہ بھی بات یاد رکھیے. اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں, بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں, عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں, کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں. اچھا ہمیں بھی ایک عجیب سا خط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے, ہر کسی کو سن رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, لیاقت آباد والوں بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ, گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے, بلڈر سے بناتے ہیں. اچھا علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں. کیوں بھائی؟ اچھا جناب اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہیں, آپ کہیں یار میرا موچی جوتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے, کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں, تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟
درزی سے سلواتے ہیں. یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے. تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اسے سیکھ لینا چاہیے. جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھایا ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں. اتنا مظلوم ہو گیا دین کی، دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے. مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے، بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. اچھا پھر اس کو سنتے ہیں، خود کو مطالعہ کیا نہیں، خود کو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے. بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے. جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں. ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں. آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں. تو چور کر چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں. آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو ذرا ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں. جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں. پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ دین سیکھو. جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا. ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا. میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. میرے دادا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا. نبی پاک کی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے. یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا. اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو. تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں گے کیا ہے. صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان سنبھال کر، ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے. تو اچھی صحبتیں رکھیے، عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے، اہل علم کی صحبتیں رکھیے، تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے. اور اس مبارک واقعے سے ایک اور بات بڑی پیاری سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کو باقی نہیں رہنے دیا، مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً ختم کیا. اس کو لنگر آن بھی کیا جا سکتا تھا، بعد میں دیکھ لیں گے. حضرت عمر فاروق کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا. رائٹ اوے پہنچے، فوراً بات کی کہ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پایا، میں کسی اور سوچ میں تھا. مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی نا. ہم یہ نہیں کرتے، ہم دل میں پالتے ہیں، ہم پورا پلان اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں. یار آج نماز میں گیا، فلاں نمازی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں، لگتا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے بارے. فلاں جو ہے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا، مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی اس کی سوچ کیا تھی؟ ارے آج مسکرایا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور ٹینشن میں ہو. مجھے سچ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو، آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو. اب مثال دیتا ہوں، تھوڑی دیر کی چلیں، آج کی تازہ مثال دیتا ہوں. میں گاڑی سے اترا. اب جب میں گاڑی سے اترا تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہو اور آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی گلاسز جو ہے نا وہ بالکل نظر کچھ بھی نہیں آتی. فوراً آپ جب گاڑی سے باہر نکلیں گے تو آپ کی گلاسز پورے کیا کہتے ہیں فوگ آ جاتی ہے، نظر نہیں آتا. ہمیں فوری اترنے کے بعد گلاسز اتار کے اس کو صاف کرنے پڑتے ہیں. باہر اترتے میں گلاسز صاف کرنے لگا تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ کے لیے فوراً ہاتھ بڑھا دیا. مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنی گلاسز صاف کیے، گلاسز پہنے تو لوگوں نے ہٹانا شروع کر دیا. اب میں جب آگے آیا نا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا یار مولانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں، مغرور ہیں، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. اچھا ہو سکتا ہے اسی کی کسی نے ویڈیو بنا دی. بنا لیتے نا لوگ ویڈیو کہ دیکھیں ہمیں کہتے سلام عام کرو، ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ہی نہیں ملایا، فوراً بدگمان پلان. یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہماری ہر بات ہمیشہ نیگیٹو سے شروع ہوگی. مثال کے طور پر میں کسی کو فون کیا، فون نہیں اٹھایا، ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے. جب اپنا کام ہوتا ہے تو پہلی بیل میں اٹھاتا ہے، خود فون کرتا ہے. آج میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا. اچھا یہ تو وہ بدگمان ہو رہا ہے
کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس میرا نمبر ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں کہانی ہے, ہم کسی کا فون نہ اٹھا کہتے ہیں آپ غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے. میں نے کہا مجھے آج تک کچھ ایسا سافٹ ویئر نہیں ملا کہ آپ کے فون نمبر کے ساتھ بینک بیلنس بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی غریب صاحب کی کال آ رہی ہے, امیر کی کال آ رہی ہے, تو کسی کا بھی نہیں اٹھا پاتا. تو کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اب غور کریں نا, فون نہیں اٹھایا بڑا آدمی ہو گیا. اچھا کسی کو دعوت پہ بلایا نہیں آیا, ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے, امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں. پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا, ہو سکتا ہے خود بیمار ہو, فون آپ کا نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو. آپ کے نماز پڑھتے بھی فون اٹھاتے ہیں. اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, میرے موبائل میرا جیب میں فون بج رہا ہے, میں نہیں اٹھا رہا. آپ کو کہہ رہا ہے بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا, بیان کرتے ہیں فون کیسے اٹھاؤں گا بھائی؟ کوئی تو حسن زن, کوئی تو ہم کہیں سے کوئی پازیٹیوٹی لائیں, اور اچھا غلط فہمی ہو بھی رہی ہے دل میں تو پوچھے تو صحیح اس سے. پوچھتے ہی نہیں ہیں, گمان. دیکھیں آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو بات آئے آپ گناہگار نہیں ہوں گے, مگر اس نیگیٹو بات کو آپ نے دل میں جما لیا اور اس پر پختہ ہو گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں بندہ ہی ایسا ہے, اظہار بھی کر دیا, یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام. آپ کو پتہ ہے یہ بدگمانی ایسا عجیب گناہ ہے, بہت سارے گناہ کرنے کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کے سامنے بولتے ہیں, اکیلے اکیلے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. غیبت کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ باتیں کر کے غیبت کر رہا ہوتا ہے. بدنگاہی معاذ اللہ, کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. یہ بدگمانی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں, اکیلے ہی سوچی جا رہے ہیں, اکیلے ہی دل پختہ کر رہے ہیں, اکیلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں, اور اکیلے ہی گناہگار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے. ہماری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھولی اور اس کے بعد وہ بیچارہ نیک نمازی آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, سامنے بیٹھ کے میرے بارے میں وظیفہ کر رہا ہے. یہ روز آتا ہے وظیفہ کرتا ہے, میری مطلب پھوکے مار رہا ہوتا ہے, سارے گھا گزر جا رہے ہیں, میرے گھا ختم ہو گئے. وہ اللہ کے بندے, وہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہے, ذکر کی برکت سے گھا جاتے ہیں. تو بھی کرنا شروع کر دے, میرے پاس بھی آ جائیں گے. بدگمانی چھوڑ. وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے نماز بھی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو رہا ہے. اب تم بھی پڑھنا شروع کر. آلویز نیگیٹو. گھروں میں اتنی زیادہ بری حالت ہو گئی, ساس بہو سے بدگمان, بہو ساس سے بدگمان ہیں, میرا بھائی بہن, ہر تیسرا دوسرا آدمی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے. کیوں ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام. مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, غلط فہمی ہو گئی پوچھیں تو صحیح. ایک بار کیا ہوا, ایک دوست, 2 دوست تھے نا, اور بہت پیار تھا آپس میں. تو انہوں نے پلان کیا کہ یار اس بار چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تمہارے پاس آؤں گا اور دونوں مل کر ہم جناب مزے سے جائیں گے پاکستان کے نارڈرن ایریاز میں, گھومیں گے پھریں گے, چھٹیاں منائیں گے. فل پلان ہو گیا. اور اس نے کہا میں بھی اپنی فیملی کو لے کر یا اپنے دوست اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا, آپ بھی ہوں گے, ہم ساتھ چلیں گے. ٹائم سیٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ تھا, مثال دیتا ہوں, ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں, کراچی میں رہتا تھا, دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا, اور اسلام آباد سے انہوں نے آگے جانا تھا. چھٹیاں ڈیسائیڈ ہو گئی, سب طے ہو گیا. یہ بندہ کراچی سے گیا اسلام آباد اس کے گھر پہ. جب وہ گھر میں گیا تو سوچا کہ آج تو مجھے وہ محبت سے وہ ملے گا, پیار سے ملے گا, اور تھوڑی دیر میں سامان وامان پیکنگ ہوگی اور ہم روانہ ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو اس نے سلام دعا کی, اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بولا کیسے کیا آنا ہوا, چلنا نہیں ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں؟ بس میں نے کہا نا میں نہیں جا سکتا, آپ جائیے. تو کہا نا مجھے کھانے کا پوچھا, نہ پانی کا پوچھا, نہ اس نے جناب مجھ سے کوئی مسکرا کر بات کی, اور میں تو اس کے پاس آیا تھا. میں تو سمجھا پہلے تو مجھے ایک دن قیام کے لیے کہے گا کہ اتنا دور سے آئے, قیام کا بھی مجھے آفر نہیں کی. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ کم از کم یہ کہے گا بھائی آج رات یہاں سو جاؤ پھر روانہ ہو جانا. کچھ بھی آفر نہیں کی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں چلا گیا چھٹیوں پہ, اور نیت کر لی کہ زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں گا. 10-12 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 12 سال کے بعد وہ جو دوسرا والا دوست تھا اسلام آباد میں جو رہتا تھا, وہ کسی مقام سے کراچی آیا. مثال دے رہا ہوں, شہروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں, واقعہ میں نے پڑھا. تو وہ جب اس کے پاس آیا نا تو اس نے اس کے دفتر میں آیا تو اس نے اس کو سلام بھی نہیں دیا, اس کو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. کہا میری پہلے بات سن لو, پھر تمہیں جو میرے ساتھ کرنا ہو کر لینا. اب بولو کیا کرنا ہے, اتنی زیادتی کی, اب کیا بات کرنے آیا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ جب ہمارا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تھا کچھ مہینوں پہلے, بڑے ارمانوں کے بعد, بڑے سالوں کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت تھی. ہاں مجھے پتا تمہارا بیٹا ہوا تھا, بہت سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ جس دن تم نے میرے گھر آنا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے میرے اس بچے کا انتقال ہو گیا. میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا, میرے گھر والے اندر کمرے میں چیخو پکار کر رہے تھے, رو رہے تھے, آہو فغاں تھی. مگر مجھے ٹینشن یہ تھی میرے دوست کے, تمہیں بڑا شوق تھا چھٹیوں پہ جانے کا, اگر میں تمہیں وہ غم بتاتا تو تم بھی ساری چھٹیاں کینسل کرتے, تم بھی میرے غم میں شریک ہو جاتے. بڑی مشکل سے تم نکلے تھے, اتنا خرچہ کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ اپنا غم اپنے پاس رکھوں اور تمہیں کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں تاکہ تمہارے یہ دن خراب نہ ہو. اب بتائیے اس پہلے دوست کا کیا حال ہوا ہوگا جو 12 سال تک اپنے دوست کو برا بھلا کہتا رہا, اس کے بارے میں برا سوچتا رہا. ہم کبھی بھی پازیٹیو سوچ لیں, کبھی بھی سامنے والے سے وضاحت تو لے لیں, پوچھ تو لیں کہ ایسا کیوں تھا, آپ کیوں نہیں مسکرائے تھے, آپ نے کیوں مجھے پراپر جواب نہیں دیا. نہیں میرے پیارے سے, خدا کے واسطے یہ نا اتفاقیاں ختم کریں, یہ بدگمانیاں ختم کریں, پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر کے, یہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. پتہ ہے قرآن پاک ہمارے بارے میں, مسلمانوں سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. قرآن کہتا ہے آپس میں بے اتفاقی نہ کرو
वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत उखड़ जाएगी। ये मेरा शैतान पता क्या चाहता है, हम एक मुट्ठी ना बने, हम मुसलमान बिखरे रहें, हम लड़ते रहें, हम दूर रहें, हम गिरोहों में बट जाएं। आज क्या हो रहा है, रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, खानदान के नाम पर, कौम के नाम पर अलग अलग हो गए, कोई एक दूसरे का खैर खा नहीं रहा। ना करें ऐसा, हमारा दीन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या सुनाता हूं। मदीना मुनव्वरा में जो माशाल्लाह मदीने शरीफ जाते रहते हैं, उन्होंने सुना भी होगा, अब भी वो कबीले के लोग हैं, औस और खजरज, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ी है, उन्होंने भी कबीलों के नाम सुने होंगे। ये दो बड़े जंगजू कबीले थे। पहले तो इनमें बड़ा इत्तेफाक था, फिर इन दोनों कबीलों में लड़ाइयां शुरू हुई और इतनी लड़ाई हुई, और लड़ाई होते होते आखिरी लड़ाई हुई जंगे बुआस। ये इतनी खौलनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि औस और खजरज के तकरीबन दोनों तरफ के बड़े बड़े नामवर जर्नैल सिपह सालार मारे गए। यानी ये कौम कबीले कमजोर हो गए, इतने लोग मारे गए इस जंग में। बहरहाल अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जलवागरी हुई, इस्लाम मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, मेरे आका अलैहिस्सलाम पर ये लोग ईमान लाए और ईमान की बरकत से ये मिलकर रहने लगे। इत्तिफाक की बरकत क्या मिली कि इनको अंसार का लक़ब मिल गया। ये वही सहाबा थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में नबी पाक को वेलकम किया और मेरे आका मदीने में सुकूनत इख्तियार कर गए। औस और खजरज ये मिलकर रहने लगे। मगर अब शैतान को कभी ये मंजूर था। एक बार क्या हुआ कि ये औस और खजरज जो थे ये आपस में बैठे हुए थे बड़ी मोहब्बत के साथ, तो एक गैर मुस्लिम का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा यही दो कबीले जो खून के प्यासे थे अब भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक बंदे को कहा जाओ पुरानी जंगों की बातें इनके सामने करो। इन दोनों कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ नज़में लिखी हुई थी, जंग में अशार भी लिखे जाते थे, इनको जाके ये सुनाओ। तो वो गया और उसने जाकर दोनों कबीलों के सामने पुराने अशार, लड़ाई वाले अशार पढ़ना शुरू किए। शैतान ने दोनों के दिलों में फिर वो जज्बात उभारे, तलवारें निकल आई, जंग की तैयारी हो गई, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर मिली, मेरे आका अलैहिस्सलाम फौरन पहुंचे और आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम जाहिलियत की जंग लड़ने जा रहे हो। आप अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर दोनों कबीले समझ गए कि ये शैतानी चाल थी, गैर मुस्लिमों की साजिश थी। दोनों कबीलों ने फिर एक दूसरे को गले लगाया और मोहब्बत के साथ वापस अपने घरों को आ गए। इस मौके पर एक आयत करीमा नाजिल हुई और सुभान अल्लाह, सुनो वो आयत क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान कहता है और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफर्रुका मत डालो। सुभान अल्लाह। अब इस आयत के तहत अल्लाह पाक ने आपस में मोहब्बत रखने का हुक्म दिया, आपस में फूट डालने से मना किया, क्योंकि आपस के इख्तिलाफ में हलाकत व बर्बादी है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं मतलब यह है कि ऐ लोगों, अपनी ख्वाहिशात और मुख्तलिफ आराज़ के पीछे चलते हुए इख्तिलाफात में मत पड़ो, बल्कि दीन में भाई भाई हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और खूबसूरत बात बताऊं कि ये इस आयत के तहत जो अल्लाह की रस्सी को फरमाया गया ना, ये रस्सी क्या है। एक कौल यह है कि इस रस्सी से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात है, यानी आका का दामन थाम लो। नबी पाक ने तो दोस्ती कराई थी ना। और सुभान अल्लाह, इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ में क्या लिखते हैं, आप फरमाते हैं दा इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लि गैरि मुनफसिमी। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो जिन लोगों ने प्यारे आका के दामन रहमत को थाम लिया तो उन्होंने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया जो कभी टूटेगी नहीं। सैयद आला हजरत अपने फारसी कलाम में क्या लिखते हैं, नरफ्तुम राह बीना फुतादुम दर चहे इस्यां या ए हब्ल रहमानम अगस्ती या रसूल अल्लाह। यानी या रसूल अल्लाह, मैं अक्लमंदों की राह न चला, गुनाहों के घड़े में जा गिरा, ए रहमान की मजबूत रस्सी, ए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम मेरी मदद फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम का दामन थामना तो या अल्लाह की रस्सी को थामना है। एक और जगह बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें आपस के तफर्रुक़े से बचना है, हमें आपस की नफरतों से बचना है। आशिकाने रसूल मुसलमानों को एक होकर रहना है कि छोटी छोटी बातों पर दिल खटा ना किया करो, रिश्तेदारियां ना तोड़ दिया करो, दोस्तियां खत्म ना किया करो, मुसलमानों के लिए कीना और बुग़्ज़ ना रखा करें, दिल बड़ा रखें। एक बात समझ लीजिए, हम सारे इंसान हैं और इंसान ये खता का पुतला है, इंसान से मिस्टेक भी हो जाती है। अगर मेरे भाई से कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, मैं उसे माफ कर दूं। हमारा एक और प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम आपस के जो ताल्लुकात है ना वो हम अदले बदले में रखते हैं। इसने मुझे बुलाया तो मैं ऐसे बुलाऊंगा, इसने मुझसे मुस्कुरा कर मिला तो मैं मिलूंगा, इसने तोहफा दिया तो मैं तोहफा दूंगा, अदला बदला हो रहा है। नहीं, कोई मुझे मुस्कुरा कर मिले ना मिले, कोई मेरी तबीयत पूछे ना पूछे, कोई मेरे साथ भलाई करे ना करे, ये उसका मसला है। मैं अल्लाह की रिजा के लिए किसी के साथ मोहब्बत करूं, मैं अल्लाह की रिजा के लिए मुसलमान की मदद करूं। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इबारत की मानिंद है।
जो कि एक दूसरे को मजबूत करता है। ये फरमाते हुए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में डाल दी कि इमारत एक दूसरे को मजबूत करती है, हम एक दूसरे के खैरखा बने, हाथ पकड़ने वाले बने, दुश्मन ना बने। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आते हैं आखिरी बात। वैसे तो इस बयान पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, मगर मैं एक और बात कर लूं कि आपस में प्यार कैसे बढ़े, मोहब्बत कैसे बढ़े। आज बयान के बाद हम क्या ऐसा काम शुरू कर दें कि चलिए दिलों से नफरत दूर हो। तो आइए, मोहब्बत बढ़ाने वाले आका, सारी दुनिया के मुसलमानों को जोड़ने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तु'मिनू, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान न ले आओ। फिर फरमाया, वला तु'मिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। और सुभान अल्लाह, आका फरमाते, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो आपस में मोहब्बत को बढ़ाती है? फरमाया, अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। तो सलाम को आम करें, हैं? एक दूसरे को देखें, मिले, सलाम करें। जिसको जानते नहीं जानते, सलाम करते हुए आगे बढ़े तो इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें बढ़ाएगी। इसी तरह मुसाफहा, हाथ मिलाना, ये भी मोहब्बत और उखुवत को बढ़ाने का तरीका है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, इससे कीना यानी दिल में छुपा हुआ जज्बाए अदावत जो है वो जाता रहता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें मुसलमानों के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तेरी रहमतों से कम है, मुझे ये पता है, बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं, बड़ी खताएं हैं, बड़े जुर्म हैं, मगर एक एहसास जरूर आता है मुझे कि जितने भी गुनाह हैं तेरी रहमतों से कम हैं। मेरे जुर्म इससे जायद न मुझे हिसाब आए न मुझे शुमार आए, मतलब और कोई काउंटिंग नहीं आती मुझे। एक काउंटिंग पता है कि जितना तू बड़ा रहीम है ना, तेरी रहमत जितनी बड़ी है उसके मुकाबले में मेरे गुनाह कुछ नहीं। उसी करीब से भरोसा है, उसी रहमान से भरोसा है। बस दुरूद पाक की कसरत कीजिए, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत कीजिए, तौबा कीजिए। वो बड़ा करीम है, वो रहमान है, जो करोड़ों को बख्श रहा है, तो मुझ जैसे गुनाहगार को बख्शना उसकी रहमत के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमाए। नियत कर लें कि बस इंशाअल्लाह आज के बाद दुरूद पाक की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये ताबई बुजुर्ग है। आज ये भी समझ ले ताबई किसको कहते हैं, साहबी किसको कहते हैं, पहले ये डेफिनेशन समझ ले। जिस शख्सियत ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान की हालत में दीदार किया या सोहबत उठाई, दीदार करना शर्त नहीं है क्योंकि कुछ साहबा नाबीना भी थे, हैं, सोहबत उठाई ईमान की हालत में और उनका इंतकाल भी ईमान पर हुआ, तो वो सहाबी हैं। और सुभान अल्लाह, हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी नबी। ऐसा बड़ी कमाल की बात है, हैं? दुनिया का कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस किसी सहाबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन गौस कुतुब अब्दाल की कितनी इबादतें हैं। इमाम आजम के बारे में आता है 45 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। गौस पाक के बारे में आता है ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स इशा के वजू से फजर पढ़ी, पूरी पूरी रात कई सालों तक कुरान पढ़ा। मगर कोई भी जिसको कहते हैं ना कि गौस कुतुब अब्दाल, किसी एक साहबी के मर्तबे पर नहीं पहुंच सकता। और कई साहबा ऐसे हैं जिन्होंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, है ना। अजीब बात, कैसे होता था ऐसा? जब नबी पाक गज़वात के लिए जाते थे, जंग के लिए जाते थे, तो कुछ लोग आते थे प्यारे आका की बारगाह में, नबी पाक की बातें सुनते, आपका दीदार करते, कलमा पढ़ते और जंग में शामिल हो जाते, शहीद हो जाते। मौका ही नहीं मिला नमाज पढ़ने का, कोई वक्त ही नहीं आया नमाज पढ़ने का। मगर मर्तबा क्या मिल गया कि किसी गौस कुतुब अब्दाल कोई बराबर ही नहीं पहुंच सकता। तो पता है ये मर्तबा मिला कैसे था? ये मर्तबा मिला है जलवाए जाना देखने की वजह से। अच्छा, ये बड़ी इश्क वाली और बड़ी गहरी बात है, कहीं पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन है बड़ी गहरी बात। कहते हैं किसी की मुंह दिखाई होती है, किसी को देखकर बंदा कहता है आज इसका दीदार किया तो इसको कोई तोहफा देना है। हबीब पाक के चेहरे अनवर की जिसने जियारत कर ली, सिर्फ जियारत ईमान की हालत में कर ली और उसका खात्मा ईमान पर हो गया, रब्बे करीम ने उसको इनाम क्या अता फरमाया कि उसको सहाबी बना दिया।
اب دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال اس کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ محبوب کریم کے جلوے کی رانائیاں اور ان کے دیدار کی برکتیں ہیں. اور پھر تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکنڈ لیئر ہے. فرسٹ لیئر صحابی ہے، سیکنڈ لیئر ہے تابعی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ ہے تابعی. تابعی بھی جنتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تبع تابعی کہلاتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کا دیدار کیا اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ 3 ادوار ہیں. کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے نا، پرانی کتاب میں قرون ثلاثہ پڑھیں گے آپ. 3 ٹاپ لیول کے دور، 3 ادوار، دا ٹاپ ایرا آف دا ورلڈ. یہ 3 وہ دور ہیں جو سب سے مبارک دور کہلائے. نمبر 1 صحابہ، پھر تابعی اور پھر تبع تابعی. اب یہ جو حضرت وہاب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں. چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. 4 فقہ کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. چاروں کمال ہیں، چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ آپ تابعی ہیں. امام اعظم نے کئی صحابہ کی صحبت اٹھائی، ان سے ملاقات کی، ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر، موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں، مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا، ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا. چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گئی. حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں. آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے. دیکھا آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی، تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا. تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں. تو کہا بتاؤ. کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. میں ابھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا. اللہ اکبر. یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے نا، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا. کہتے واقعی سچ بتا دو آپ ہی خلیل اللہ؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں. اللہ اکبر. یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی. روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا. جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی. وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا. یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا. آپ اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پر پہنچے. وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے. آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے. اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت خلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی لاش. اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئیں. میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا. بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو. تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں. تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا. تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا. ہاں ہاں سن لو،
دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لیا۔ شاعر کہتے ہیں نا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے۔ 2 واقعات، اور ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ پہلا، خوش نصیب کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھیں کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے۔ اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے، ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا، تو اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی، اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں نا کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا، نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی۔ اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ جب وہ کریٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے موت نے آ لیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے۔ بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا، اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شب برات جو رات ہے، وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اس رات یہ لکھا جانا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات پہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اٹ مینس ان کا نام اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا۔ ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں یار، یہ کدھر جائے گا، مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ۔ کہاں ہے؟ اپنی قبر میں ہے، اگلی شب برات پھر آنی ہے۔
ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہوں. کس بات کا غرور ہے یار، کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے. میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں. ابھی پچھلے دنوں کی بات، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں، ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں پر. اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا. ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے کہ جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات پہنچائیں گے. میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے اجتماع میں ہوتے، وہ اس مسجد میں بھی اجتماع میں آتے تھے. اتنا ہماری، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھے وہ. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا اب دیکھیں، مطلب کہاں موت آ سکتی ہے، کیسے موت آ سکتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا. اچھا، میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، جہاز گر نہ جائے. ایسا ہی ہے نا، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں گے. وہ جہاز میں بیٹھے، وہ جہاز کریش نہیں ہوا، 200-300 مسافر تھے، سب جرمنی پہنچے، مگر جہاز میں کم و بیش 35,000 فٹ کی بلندی پر ان کی روح قبض ہو گئی. وہ جہاز میں تھے، میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا اچھا، میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی. میں نے کہا یار جہاز میں انتقال ہوا ہے تو خبر کیسے باہر آ گئی؟ اب تو خیر جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کے کچھ رشتہ دار بھی جرمنی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا. میں بھی ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، جرمنی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہی تھا. جہاز سے اترا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی. ان کے رشتہ دار کو کال کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے اور جہاز سے ہی آئی ہے، لیکن ہم خود بھی شش و پنج میں کہ واقعی ایسا ہو گیا. تو میں نے کہا جہاز سے کیسے آ گئی؟ کہ ان کے کچھ دوست ساتھ تھے، انٹرنیٹ انہیں ملا، انہوں نے فوراً میسج کیا. اور اچھا اب فلائٹ کب لینڈ ہوگی؟ تو کہا فلائٹ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں یا 4 گھنٹے باقی ہیں. میں بھی انتظار کرتا رہا، بار بار ہم فون پہ رابطے میں رہے. اور جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تو یہ خبر پکی تھی کہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹے، 1 یا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی. جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا وقت پورا ہو گیا. نماز پڑھ کر دبئی ایئرپورٹ پہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، اسلامی اپنے دوستوں کو کہا چلو یار نماز پڑھ لیں. انہوں نے نماز پڑھی، ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے. اور جہاز کے اندر ان کا انتقال ہو. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا، وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل بھی سنت کے مطابق دیا گیا. اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا. دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت. دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فضان مدینہ میں یہ سب ہوا. مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھی وہ تو بہترین ہو گئی، لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام دے کر گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر. آپ میں سے بہت سارے لوگ قبرستان گئے ہوں گے، جانا چاہیے. شب برات سنت ہے، قبرستان رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں، مرحومین کی قبریں ہیں، جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. لیکن 2 باتیں قبرستان کے حوالے سے بھی عرض کروں گا. قبرستان جب بھی جائیں، اگر آپ کی کسی ریلیٹیو کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھلانگ کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا تو پھر نہ جائیں، کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے. بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا، وہاں بھی چلنا حرام ہے، تو نہ جائیں. ٹھیک ہے، آپ باہر ہو کے فاتحہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت والا ہے. بات پتہ کیا ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا. اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دعا کیا ہے یاد بھی ہوگی آپ کو. السلام علیکم یا اہل القبور، کیا معنی ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم میں پیچھے آنا ہے. ہائے یہ پیغام ہے اس دعا میں کہ قبریں دیکھ کر یاد کرو کہ یہ چلے گئے اب تم نے جانا ہے. قبرستان جاتے ہیں پھر بھی چہرے پہ ہنسی ہے، پھر بھی انجوائمنٹ ہے، پھر بھی موبائل فون ہے. قبر کی کسی کو تدفین ہو رہی ہوتی ہے نا تو باہر وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یار قبرستان جا کر تو یاد کر لو کہ کل میری باری آنے والی ہے. عبرت جس کو کہتے ہیں میسج لینے کا انداز ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت کے مدنی پھول لیتے تھے، لیکن ہمیں عبرت لینا نہیں آتا ہے. اب ذرا سوچیں. اچھا چلیں اس دعا میں ایک اور بات بھی سیکھ لیجئے. ماشاءاللہ وہی والی بات ہے نا، جو چیز سیکھنے کو مل جائے تو سیکھ لینی چاہیے. تو سیکھنی کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ملا، تو دعا کیا ہے دوبارہ دہرائیے گا. السلام علیکم
یا اہل القبور، واہ بھائی واہ، مسئلہ تو حل ہو گیا اس دعا میں. حدیث پاک کی دعا ہے یہ، مشکات شریف میں دعا موجود ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو. قبرستان میں سارے اللہ کے ولی ہیں؟ بتاؤ نا، سارے صحابہ ہیں، سارے جنتی ہیں. ہمیں کیا پتا ہے، شرابی کی بھی قبر ہے، کبابی کی بھی قبر ہے، نمازی کی بھی قبر ہے، نیک کی بھی قبر ہے، گناہ گار، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مگر عام مسلمانوں کو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو. بڑا سمپل سوال ہے، جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہنا دعا سے حدیث سے ثابت ہے، ہم ادھر اگر اللہ کے ولی کو یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو گناہ گار کو یا اہل القبور کہنے کی اس دعا میں اجازت ہے. ہم تو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کو پکارتے، پتہ نہیں کیوں ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ چلے ایک مسئلہ بھی میں نے کہا عقیدے کا کلیئر کر دوں. ایک بڑی پیاری دعا آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، علم ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب الاجساد البالیتی والعظام النخرتی التی خرجت من الدنیا وہیا بکا مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی. اب اس کا پہلے ترجمہ سنیے گا، پھر میں اس کی فضیلت بتاتا. اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. اچھا، یہ دعا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے شرح الصدور میں ہے کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے تو حضرت آدم سے لے کر دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے یہ سب دعا پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. یعنی اربوں مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اس کو کہ ہم نے سب کے لیے دعا کر دی نا، تو وہ مردے بھی جو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے. تو یہ شرح الصدور بڑی کمال کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھی، اور انہوں نے اس میں یہ دعا لکھی ہے. دیکھیں، جہاں ثواب کا موقع ملے، جہاں برکت کا موقع ملے، اسے اچیو کرنا چاہیے. فوراً ہی اگر کوئی اسکیم آتی ہے، فلاں بورڈ آتا ہے کہ یار یہاں یہ بار کیا آج کل کہتے ہیں، وہ کوڈ یوز کر لو تو آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، بندہ فوراً کوڈ نوٹ کر رہا ہو، فوراً پکچر کھینچ لیتا ہے کہ یار یہ والے کوڈ سے یہ والی ویب سائٹ پہ فائدہ ہوگا. میں بھی چھوٹا سا کوڈ ہی بتا رہا ہوں بھائی، اور علماء کرام اور بزرگان دین کی اس کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ لو قبرستان میں جا کر. اور دعا ہی ہے نا، اس کا حرج تو کوئی نہیں ہے، تو سب جانے والوں کے لیے دعا ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس طرح نیکیاں کمانے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا. تو بہرحال آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. شب برات جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں. آپ سے بڑا کون سا صحابی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کے جنتی ہونے میں شک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ تو قطعی جنتی بھی کیسے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی، بلکہ کتنی بار بشارت سنی. پیارے آقا علیہ السلام ایک بار پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں کیسا پیار ہے. ایک بار نبی پاک تشریف لائے، صحابہ کرام سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا، اور تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں آج دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں، محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے. آئے ہیں، کیا صاف ہے. اچھا، پھر ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، چلے یہ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا. ہم انسان کی قبرستان جاتے ہوں، ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ محاورہ سنا ہے؟ یہ صحیح محاورہ ہے. بندہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ہمیں جب بنایا گیا نا، مٹی سے بنے، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس کی تدفین ہونی ہے. آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا. پھر ایک مجھے ہمارے اسی طرح کے دوست یاد آ گئے، تھوڑے دیر پرانی بات ہے، کافی عرصے سے وہ کینیڈا میں رہتے تھے، بڑے بیمار تھے، بڑے مسائل ان کے چل رہے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان بھی آ جائیں. وہ پاکستان آئے اور آتے ہی دوسرے دن ان کا انتقال ہو. تو سب کہتے تھے یار ان کی مٹی یہاں کی لکھی. ایسا ہی نا، ایسا آپ کے ساتھ سنا ہو، بندہ کہیں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ بات تو طے ہوگی. اب ذرا ایمان افروز بات سنیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جان قربان. کہاں پر روزہ ہے ان کا؟ کس کے ساتھ ہے؟ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نا. علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا نا، اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی تخلیق ہوئی تھی. ان کو تو اس وقت چن لیا گیا تھا، اور وہیں جبھی تو دیکھیں نا روضہ رسول میں پیارے آقا کے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق اس قدر بڑا مرتبہ، مگر خوف خدا دیکھو یار، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے صبح و شام گناہ کریں اور شرم نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہیں آتا. صدیق اکبر کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے
ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آخرت کے احوال پر غور و فکر کر رہے تھے، خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، جنت اور دوزخ کا معاملہ. آپ غور کر رہے پھر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ قطعی جنتی جن کی صدقے جنت میں جائیں گے، حضرت صدیق اکبر. لیکن اتنا خوف ہوا نا تو پھر کیا ہوا؟ آیت کریمہ نازل ہو. سورہ رحمان میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ this is the reason why this آیت reveal، یہ آیت نازل ہوئی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. یہ جو خوف ہے نا، یہ جو فیئر ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ بڑے کام کروا دیتا ہے. سچی توبہ کدھر پہنچا دیتی ہے. کتنا بڑا انعام دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے لیے 2 جنتیں ہیں. رب نے گویا یہ قرآن میں پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ پہ کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا. دیکھو لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے. وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی. وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا تھا. ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا. انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے کانپتے کانپتے وہ بے ہوش ہو گیا. جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا. اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا. واقعہ سناتے سناتے پھر اس سے آیت کریمہ یاد آئی. پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم ہی نکل گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتا چلا کہ ایسا نوجوان اتنا خوف خدا والا اور اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنتیں عطا فرمانا. ہاں، جب رب بخشنے پہ آتا ہے نا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بندہ نہ ہوئے، اللہ کا خوف تو دل میں رکھے نا. چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہ کرو. اب تو رمضان آنے والا ہے، اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس پہ ویسے ہی اللہ کریم کی رحمتوں کے دروازے کھل جانے ہیں. تو اب سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند فرما. وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ہے. ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سنا، پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی. وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی. تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا. تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے. کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے. وہ بھی پیاسے تھے. کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں. چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. کہا میں تو گناہ گار آدمی، قصائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کرو. انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا. کہا چلو چلتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ قصائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا. یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہ واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا.
وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے انعام فرماتا. آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ یہ واقعہ ہے نا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہے. 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ دعا کرا رہے. ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے. جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو نکل جائے اس مجمع سے. اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر. اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا. کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں. اس نے پتہ کیا کہ چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا جائے. میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا. اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا دے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر کے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. آئے ہائے، پتہ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ہے میرا رب. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے. ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے